حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، زیادہ مال و دولت اکثر فتنوں اور کوفتوں کا سبب ہوتا ہے۔ جو شخص دولت دینے میں سب سے زیادہ بخیل ہو، وہ اپنی عزت دینے میں سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے۔ قناعت ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ یوم قیامت دولت پر سخت حساب لیا جائے گا۔ دولت سے بے شمار دشمن پیدا ہوتے ہیں۔ دولت کی کثرت سے ہی فرعون نے خدائی دعویٰ کیا تھا۔ دولت سے دل تیرا و تاریک ہو جاتا ہے۔ صاحب دولت کبھی بخیل بھی کہلاتا ہے، مگر صاحب علم کریم ہی کہلاتا ہے۔ دولت کو ہر وقت چوری کا خطرہ ہے، علم کو نہیں۔ دولت دیر تک رہنے سے فرسودہ ہو جاتی ہے، مگر علم کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے اور علم ترقی کرتا ہے۔ دولت فرعون و ہامون کا ترکہ ہے۔ کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہے۔ دولت مندی کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو۔ یہ ایسی لمبی مستی ہے کہ اس سے بہت دیر میں ہوش آتا ہے۔ تنگ دست جو اپنے رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھے، اس دولت مند سے اچھا ہے جو ان سے قطع تعلق کرے۔ جس شخص کو علم غنی اور بے پرواہ نہیں کرتا، وہ دولت سے کبھی مستغنا نہیں ہوتا۔ تمہاری دولت میں سے تمہارا حصہ تو صرف اتنا ہی ہے جسے تم نے آخرت کے لیے بھیج دیا، اور جسے دنیا میں چھوڑ دیا وہ تمہارے وارثوں کی دولت ہے۔ بخیل عاقبت میں دولت مندوں سا حساب بھگتے گا۔ علم دولت سے بہتر ہے۔ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، تم دولت کی حفاظت کرتے ہو۔ تنگ دستی اس دولت مندی سے اچھی ہے جس سے انسان گناہوں اور خرابی میں مبتلا ہو کر ذلیل و رسوا ہو۔ بے شک دلوں میں برے خیالات گزرتے ہیں، مگر سلیم عقلیں اس سے باز رکھتی ہیں۔ تمہارے دلوں سے اگر موت کا یقین دور نہ ہوتا تو فضول امیدوں کا غرور تم پر غالب نہ آتا۔ یہ نہ دیکھو کہ بات کس نے کہی ہے، یہ دیکھو کہ بات جو کہی گئی وہ کیسی ہے۔ سادے اور معمولی لباس سے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ گناہ کو چھوڑ کر اور باقی تمام معاملات میں لوگوں سے اتفاق کرنے کا نام حسن خلق ہے۔ بوڑھے آدمی کی رائے نوجوان کے ارادوں سے بھی زیادہ مضبوط اور زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ برائی سے پرہیز کرنا نیکیاں کمانے سے بہتر ہے۔ خلق خدا کے ساتھ نیکی کرنے سے جس قدر شکر گزاری ہوتی ہے وہ اور کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ عورت کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ اپنے شوہر کو خوش رکھے۔